نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت، محض مخلص، میرے مکرمین، محترمین، ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں مشغولیت۔ جو لوگ قرآن کریم میں مشغول رہتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالی کیا بدلہ دے گا؟ اس ٹاپک پر آج ہمارا مضمون ہے۔ حدیث مبارکہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جو کہ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من شغلہ القرآن، وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت جو قرآن میں مشغول ہو، یعنی من شغلہ القرآن، وہ قرآن میں مشغول ہو، یعنی اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، اس کا ترجمہ، تفسیر سیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ کیا ہے، اس کو عن ذکری و مسألتی، نہ وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے، نہ کوئی وظائف کر سکتا ہے، اور نہ وہ دعا مانگ سکتا ہے، یعنی اتنا زیادہ قرآن کریم کے سیکھنے میں مشغول ہو، یعنی قرآن سیکھتا ہے تو افضل ما اعطی السائلین، اعطیتہ، اللہ تبارک و تعالی اعطیتہ، اسے عطا کرے گا، افضل، بہت زیادہ، ما اعطی السائلین، مانگنے والوں سے بھی زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان مرد یا مسلمہ عورت قرآن کریم کے سیکھنے میں اتنے مشغول ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا، اتنا وقت نہیں لگتا کہ وہ دعا مانگ لے، ذکر کر لے۔ تو اعطیتہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اسے عطا کرتا ہوں، افضل ما اعطی السائلین، کہ ایک آدمی ساری رات مانگتا ہے اللہ سے، سارا دن مانگتا ہے، اس کا مانگنا سارا دن ساری رات ایک طرف، اور جو آدمی قرآن کریم میں مشغول ہو، قرآن کریم نازل پڑھتا ہے یا حفظ کرتا ہے یا جو ہے نا اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کو افضل ملے گا اس آدمی سے جو رات دن دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن میں مشغول رہتا ہے تو جو اس کی حاجات ہیں بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام حاجات پورے فرمائے گا۔ لیکن قرآن کا نازل پڑھنا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جو آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے یعنی الف، تو اس کے ساتھ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کا نازل پڑھنا، اس کے بعد حفظ کرنا، حافظ کا اتنا درجہ ہے کہ حافظ جو کہ بعمل ہو، یعنی جس کا عمل ہو معافی، جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس پر اس کا عمل ہے، وہ حافظ کا، تو وہ حافظ قیامت کے دن اللہ اسے اجازت دے گا اپنے گھر میں سے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، جن پر جہنم واجب، یعنی جن پر جہنم واجب ہے ان کی سفارش کرے گا، اور 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ حافظ قرآن، جس کو قرآن یاد ہے، جو عمل کرنے والا ہے قرآن کریم پر۔ اور جو آدمی ترجمہ قرآن کا پڑھتا ہے،
ایک آیت کے سیکھنے سے، یعنی جو آدمی ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لے تو اس کو 50 قبول ختموں کا ثواب ملتا ہے، جیسے اس آدمی نے 50 ختم کر لیے قرآن۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے ایک آیت سیکھی قرآن کریم کی، یعنی ایک آیت کا ترجمہ اس نے یاد کر لیا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح اور جتنی آیات ہیں، جس آدمی نے ایک آیت قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر لیا، ایک اونٹ کو صدقہ کر دیا، اور صدقہ بھی کر دیا اور قبول بھی ہو گیا، جس نے ایک آیت کو سیکھ لیا، ایک آیت کے ترجمے کو سیکھ لیا۔ اور جس آدمی نے قرآن کریم پر عمل کیا تو اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فمن تابع ہدایا، فمن وہ آدمی، مسلمان مرد مسلمان عورت، تابع جو تابع ہوا، ہدایا میری ہدایت کا، یعنی قرآن کا، جو کچھ میں نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا جو تابعدار بنا، من تابع ہدایا، من تابع جو آدمی تابع ہو گیا تو موت کے ساتھ جو ہی اس پر موت آئے گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ فمن تابع ہدایا، جس نے ہدایت کی تابعداری کی، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے 23 سال کی زندگی میں جو دی، اس کا تابعدار بنا، قرآن کا تابعدار بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں 16 پارے کا آخر رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا یضل ولا یشقی فمن تابع فمن اتبع الہدایا، جو آدمی تابعدار ہوا ہدایت کا، میری ہدایت کا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کا تابعدار ہوا تو فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ ذلیل ہوگا اور نہ وہ مشقت میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ گمراہ نہیں ہوگا جس نے قرآن کریم کی تابعداری کی ہے دوستوں۔ تو یہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، نازل پڑھنا، حفظ کرنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں اپنے مقدس کلام میں فلا یضل ولا یشقی، وہ ذلیل نہیں ہوگا نہ مشقت میں ڈالا جائے گا، اس کو میں طیبہ زندگی عطا کروں گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں میرے دوست، اور جو آدمی قرآن کریم کو سنتا ہے، جیسے اب آپ سن رہے ہیں، جو آدمی قرآن کو سنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب میرا کلام پڑھا جائے، جب میرے قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کے لیے خاموش رہتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان پر میں رحم کرتا ہوں، اور جن پر رحم کیا جاتا ہے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ سورۃ اعراف کا آخر کو ہے، نامہ پارا ہے، لعلکم ترحمون، تم پر ضرور رحم کیا جائے گا اگر تم قرآن کو سنو۔ تو اب جو موجود لوگ، اب ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سن رہا ہے اللہ فرماتے ہیں جو خاموش رہا میری آیتوں کو سنتا ہے لعلکم ترحمون، ان پر رحم کیا جائے، اور جس آدمی پر رحم کیا جائے اس کے گناہ رہتے نہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو سننے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ جو آدمی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی قرآن کی مشغولیت میں رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جو قرآن کریم کی مشغولیت میں رہتی ہیں آسمان سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو آدمی قرآن کو نازل پڑھتا ہے، جو آدمی حفظ کرتا ہے، جو آدمی قرآن کو سیکھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں، یہ سارے ایک طرح کے اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ عذاب سے بے خوف ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، قرآن کو سنیں، پھر ہم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اللہ نے موصول لفظ ہے نا، من تابع ہدایا، من جو آدمی ہو، ادھر ہے من شغلہ القرآن، من جو آدمی ہو، مرد و عورت ہو، جو کوئی بھی ہو، جو قرآن کی مشغولیت میں رہتا ہے، تو کیا ہے
میرے پیارے دوستو، وہ اگر دعا نبی مانگے اللہ پاک ان کے سارے حاجات پورے فرماتے ہیں، ان کے سارے مشکلات خود بخود اللہ جو ہے نا آسان فرمائے گا، ان کے سارے راستے اللہ کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے کام آسان فرما دے گا، مشکل سے مشکل کام آسان فرما دے گا۔ من شغلہ القرآن، من جو کوئی ہے، من موصول ہے، جو کوئی بھی ہے، قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے وہ ذکر نہیں کر سکتا یا دعائیں نہیں مانگ سکتا۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے میرے دوستوں۔ جو لوگ قرآن کریم میں مشغول رہتے ہیں ان کے کام خود بخود ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو لوگ قرآن میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو یہ ہمارے کام آئے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم نے کتنی کوشش کی ہے قرآن کریم کے لیے۔ قرآن کریم تو ہے برکت والی کتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ صاد کے اندر بھی فرماتے ہیں، سورۃ صاد ہے 23 پارہ ہے، سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، اے میرا پاک پیغمبر، کتاب یہ کتاب، یہ قرآن کریم، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، نازل کرنے والے ہم ہیں، اللہ فرماتے ہیں مبارکن الیکا، تیری طرف نازل ہے کی گئی ہے، یہ قرآن نازل کرنے والے ہم ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو جیسے میری شان ہے اسی طرح قرآن کی شان ہے، کیونکہ قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ الیکا، تیری طرف، جیسے میں اللہ طاقت والا ہوں اسی طرح قرآن کریم بھی طاقت والی کتاب ہے۔ جیسے اس حدیث کا آگے والا جو حصہ ہے، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، یہ قرآن کریم ایسی فضیلت والی کتاب ہے، سارے کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسے کہ فضل اللہ علی خلقہ، اللہ تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تمام مخلوقات پر طاقت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی سارے کلاموں اور ساری کتابوں پر طاقت رکھتا ہے، کیونکہ انزلنا ہو، اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اور کس کی طرف نازل ہوا؟ الیکا، تیری طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے تو شان والا سردار ہے اسی طرح قرآن بھی سردار ہے۔ جیسے میں اللہ تمام کائنات پر قادر ہوں، فضیلت رکھتا ہوں مخلوق پر، تو اسی طرح قرآن بھی سارے کلام پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آنے والا ہے اس قرآن کو، تو وہ جبرائیل بھی سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انبیاء کا سردار ہے۔ تو قرآن سارے کلاموں کی سردار ہے۔ مبارکن، آگے اللہ فرماتے ہیں سورۃ صاد کی 29 نمبر آیت میں 23 پارہ ہے، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، نری برکت ہے، اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا برکت ہے، یہ برکت ہی برکت ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اب اس کا مقصد ہے لیدبروا آیاتہ، آگے والا حصہ آیت مبارکہ کا، لیدبروا آیاتہ، اس لیے کہ لیدبروا آیاتہ، لیدبروا جو ہے مضارع ہے اور جمع ہے، سارے لوگوں کو جمع کا صیغہ ہے، یدبروا آیاتہ، مرد عورتیں سارے، لیدبروا، اس لیے یہ قرآن آیا ہے کہ اس میں تدبر کریں، غور فکر کریں، صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں، صرف قاری صاحب کے لیے نہیں، بلکہ لیدبروا، یہ جمع کا صیغہ ہے، سارے مسلمان مرد، مسلمان عورت، سارے اس میں غور فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ عمل تو قرآن پر پھر آئے گا نا جب سمجھ آئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنے کام آسان کروانا چاہتے ہو، اگر اپنے مشکلات حل کروانا چاہتے ہو، تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ میرے سامنے حدیث مبارکہ بھی کھلی ہوئی ہے، آپ نے سن لی، اور قرآن کریم کی آیات بھی، میں آیت کا نمبر بھی ساتھ ساتھ بتا کر دیتا ہوں۔
کہ دیکھ لیں ترجمہ اس کا، یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر اپنے حاجات پورے کروانا چاہتے ہو، اپنے مشکلات حل کروانا چاہتے ہو، تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ جیسا کہ آج ہر ایک آدمی پریشان ہے، ہر ایک آدمی ٹینشن کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، کیوں؟ تو اس پریشانی اور ٹینشن کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب بھی لگائیں، قرآن کریم کے پاس آ جائیں، بس یہ وسیلہ ہے، یہ حل ہے ساری پریشانی کا۔ قرآن کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کے تلفظ صحیح کریں۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم نے کبھی استاد کو سنایا، کسی قاری کو سنایا ہے؟ ہم کہتے ہیں پڑھتے تو ہیں، ہماری حاجتیں تو پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی اپنا قرآن دکھایا ہے، چیک اپ کروایا ہے، کیا میرے تلفظ صحیح ہیں، کیا میں غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ دنیا کے کمانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، پھر پوچھ کر ہم اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم نہیں پوچھتے، اس لیے تو پریشانی میں ہے نا۔ اب قرآن کھول کر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن کو کھول کر دیکھیں کیوں ہم پریشان ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کو کھولیں، 16ویں پارے کا آخری رکوع دیکھیں، 16ویں پارے کا آخری رکوع ہے اور سورت طٰہٰ کی آیت کا نمبر ہے 24۔ یہاں دیکھیں ہم کیوں پریشان ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس آدمی نے اعرض، من، پھر دیکھیں نا معنی یہی، من وہ من موصولہ ہے، من کا معنی دیکھے ترجمہ نا، وہ کون؟ چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، مولوی ہے چاہے قاری ہے چاہے قاضی ہے، چاہے خوبصورت ہے چاہے بدصورت ہے، گورا ہے کالا ہے، پنجابی ہے پٹھان ہے، عربی ہے اجمی ہے، جو کوئی بھی ہے، من اعرض، اعراض کیا، من اعراض، وہ جس نے اعراض کیا، کس سے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے۔ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، یاد، نصیحت، قرآن۔ جس نے میری نصیحت اور میری یاد سے اعراض کر لیا، تو یہاں قرآن معنی ہے، سیاق و سباق کا جو معنی آ رہا ہے، ہدایت۔ جس نے میری نصیحت سے اعراض کر لیا، قرآن سے اعراض کر لیا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فَإِنَّ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں بے شک مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، جن لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا، میری نصیحت سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، دوسری طرف چلا گیا، گمراہی کی طرف چلا گیا، فلموں کی طرف چلا گیا، ڈراموں کی طرف چلا گیا، اعرض عن ذکری، اور میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، اعرض۔ دیکھیں نا الفاظ کو، اور آپ خود ترجمہ بھی دیکھ لیں اردو کا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک یہ آدمی ہوں، فَإِنَّ لَهُ، فَإِنَّ بے شک، فا منا پس، ان بے شک، لا منا واسطے، اور ہو یہ، وہ ضمیر راجع ہے، ہوا ہما ہم، ہو راجع ہے اس آدمی کی طرف، من کس طرف، بے شک اس کے لیے معیشتاً ضنکا، اس کی معاشیت تنگ کی جائے گی، جس نے اعراض کیا قرآن سے، یہ دنیا کے اندر بھی تنگ رہے گا، اپنے ڈبل بیڈ پر تنگ رہے گا، اپنی گاڑی ہوتے ہوئے، اپنا مال اور پیسہ، جائیداد، اولاد، سب کچھ ہوتے ہوئے، بنگلوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اسی میں تنگ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا
مقدس کلام ہے۔ میرے پیارے بھائیو دیکھیں نا قرآن ہے، کیوں؟ من اعرض، جس نے اعراض کیا میری نصیحت سے، اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن نہ پڑھا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کیا ہے، نہ اس کو سنا ہے، اعرض، اس نے اعراض کر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کی سہولیات ہوتے ہوئے فإنه له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، وہ تنگ ہوگا، اپنے مال سے تنگ ہوگا، کوئی بیٹوں سے تنگ ہوگا، کوئی دولت سے تنگ ہوگا، اس کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، دنیا کے اندر پریشان ہوگا۔ تو دیکھیں نا ہم کیوں پریشان ہیں؟ اب ایک قرآن درس قرآن کا ہم دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں اس پر یوٹیوب پر دیکھیں جہاں گانے بجانے ہیں، جہاں ناچنے والیاں ہیں، ان کے ویوز دیکھیں اور ان کے لائکس دیکھیں اور ان کے شیئر دیکھیں، اور آپ علماء کو دیکھیں اور ان کے جو ہے نا درس و تدریس کو دیکھیں، ان کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم اس لیے تو پریشان ہیں نا، ہم نے اعراض کیا ہدایت سے، تو آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے اندر اس کی سزا ہے نا۔ اور نحشرہ یوم، یہی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت ہے، غالباً 24 ہے یا 123 ہے، دیکھ لیں پھر، آخر رکوع ہے سورۃ طٰہٰ کا، یا 123 نمبر ہے یا 124 نمبر، دونوں میں سے ایک دیکھ لیں۔ وَنَحْشُرُهُ، اللہ فرمایا نحشرہ متکلم نون، ہم اس کا حشر کریں گے، حشر کا معنی اٹھانا، قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے، اعمیٰ، اندھا، آنکھوں سے اندھا ہوگا۔ جب قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا تو قرآن کہتا ہے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا یا رب، قال کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار، لم حشرتنی اعمیٰ، کیوں تو نے مجھے اندھا اٹھایا؟ وجہ کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصیر تھا، دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں خوبصورت دیکھتا تھا، بدصورت دیکھتا تھا، کالے دیکھتا تھا، گورے دیکھتا تھا، بازار دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، ڈرامے دیکھتا تھا، گانے بجانے والیاں دیکھتا تھا، سب کچھ میں دنیا میں دیکھتا، وقد كنت بصیرا، سب کچھ دیکھتا تھا، لما حشرتنی اعمیٰ، اب تو نے مجھے کیوں رسوا کیا ساری قوم کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے؟ اللہ رب لما حشرتنی اعمیٰ، میرا حشر کیوں کیا تو نے اندھے پن کا؟ کیوں تو نے مجھے نبی نہ اٹھایا؟ کیوں مجھے اندھا کیا؟ وقت كنت بصیرا، میں تو دنیا میں ہر چیز دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کذالک، میرا بندہ بات اسی طرح ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، کذالک، بات اسی طرح ہے جیسے تو کر رہا ہے، لیکن سن، آتت کا آیاتنا، بات تو کذالک کا معنی ہے اسی طرح، کذالک کا معنی ہے اسی طرح، اللہ فرمائے گا میرا بندہ بات تو اسی طرح ہے جیسے تو کر رہا ہے۔ تو دنیا میں تو دیکھتا تھا، آنکھیں بھی تھی، سب کچھ دیکھتا رہا ہے، ہر چیز تجھے نظر آتی تھی، آنکھوں کو ہر چیز پر استعمال کیا میرا بندہ، کذالک، بات تو یہی ہے جو تو کر رہی کہ وقد كنت بصیرا، میں تو ہر چیز دیکھتا تھا، ہر چیز تو دیکھتا تھا، لیکن آتت کا آیاتنا، میرا بندہ بتا، آتت کا آیاتنا، میری آیاتیں جو تیرے پاس آئی تھی، آرزان، تو نے تو اسے اعراض کیا، فنسیتھا، تو نے اسے بھلا دیا، اسے چھوڑ دیا، آتت کا آیاتنا، دنیا میں تو ہر چیز کو دیکھتا تھا نا، ڈرامے بھی دیکھتا تھا، فلمیں بھی دیکھتا تھا، ناچنے والے ناچنے والیاں بھی دیکھتا تھا، لیکن آتت کا آیاتنا، میری آیاتیں جو تیرے پاس آئی تھی، تیرے سامنے بیان کرنے والے پڑھتے تھے میری آیاتیں، آتت کا آیاتنا، نون الف زبر نا، یہ متکلم ہے، جمع متکلم، ہماری آیاتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتھا، ان کو تو نے بھلا دیا، تو نے منہ پھیر دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے بھلا دیا، محروم کر دیا، اب تو اندھا ہے، کیونکہ دنیا میں میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، اس لیے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہدایت کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو دیکھنے کے لیے، زبان دی تھی پڑھنے کے لیے،
کان دیے تھے سننے کے لیے، تو نے آنکھوں کو اور چیز پر استعمال کیا لیکن میرے قرآن پر استعمال نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تو اسی طرح بلایا گیا، اندھا ہوگا تو میرے پیارے دوستو اور میرے بھائیوں، ہم تو آنکھوں پر ہر چیز دیکھتے ہیں، یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، میں خود نہیں کہہ رہا، آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں، سپارہ بھی بتا رہا ہوں، حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو ہم پریشان اس لیے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا اس لیے ہیں، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے، کسی کے گھر میں اتفاق نہیں ہے، کسی کا جھگڑا ہے، کوئی روزی پر پریشان ہے، کس کا کاروبار خراب ہے، تنگ ہیں ہم، تنگ کیوں؟ اللہ جو فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری۔ اب ہم سوچ رہے ہیں نا، ہم صبح جو اٹھتے ہیں کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جب ہم سونے لگتے ہیں تو سوتے وقت ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں میرے دوستو؟ ہاں بتاؤ نا، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ نہیں صبح اٹھتے ہیں تو بس نکل گیا کام پر، قرآن کو کھولا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو چھوڑیں ہم سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں قرآن کو خود بھی سیکھیں اور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور انشاءاللہ میرا ایک اسکیم ہے، وہ میں انشاءاللہ عنقریب شروع کرنے والا ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں شروع کروں گا، یعنی ایک ٹائم ہوگا آدھا گھنٹہ واٹس ایپ پر انشاءاللہ جو ہے نا ہم وہ بھی جاری کریں گے، پڑھنے اور پڑھانے والی، اور جو بھائی اگر ہمارے ساتھ جو ایڈ ہونا چاہتا ہے، یعنی پڑھنا چاہتا ہے قرآن کریم کا قاعدہ پڑھے، نورانی قاعدہ پڑھے، یا ناظر قرآن پڑھے، یا ترجمہ پڑھے، تو انشاءاللہ ہم واٹس ایپ پر پڑھائیں گے، اور تھامنیل پر میں واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ نمبر جو واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ ایک ٹائم دیں گے، تو ویڈیو ہماری روزانہ آئے گی انشاءاللہ، ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور پوری دیکھیں، اور ساتھ جو ہے نا انگوٹھے والا نشان جو ہے اس پر دبائیں، لائک بھی ضرور کریں ویڈیو کو، اور شیئر بھی کریں، اور ہمارا چینل جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوشحال اور شاد اور آباد اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔